بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ جیسے کہ میں آپ کو مسلسل مختلف بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو خواتین میں وہ بیماری پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی ہوں گی، جب ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا دودھ سوکھ جاتا ہے، یعنی وہ دودھ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلا سکیں۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد والدہ کا دودھ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو پلا ہی نہیں سکتی۔ اگر بعض دفعہ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے سے بھی خواتین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دودھ خشک جو ہو جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اس سے بچہ ذہین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ فرماندار بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پہلے تو فرض کریں اگر دودھ والدہ کا ہے نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے، تو آج کل تو یہ بھی ایک رواج بن گیا ہے کہ والدہ اپنے دودھ پلاتی نہیں بچوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جن خواتین کا دودھ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ بچوں کو کیا پلائیں گی۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے والدہ کا دودھ نہیں ہوتا، وہ بچے کو نہیں پلا سکتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ والدہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اس کمزوری کی وجہ سے انہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں، جیسے کہ عورتوں کو یہ حصبہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عورت جو ہوتی ہے وہ جسمانی طور پر اتنی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں وہ طاقت وہ چیز نہیں ہوتی جس سے اس کا دودھ پیدا ہو اور وہ اپنا دودھ بچے کو پلا سکے۔ عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا دودھ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پلائیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایسا ایک نسخہ بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور والدہ کا دودھ اتنا ہوگا کہ بچہ سیر ہو کر پی لے گا۔ اس کے لیے آپ میری یہ بات نوٹ کریں، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ اس دوائی کو آپ تیار کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور آ جائے گا کہ والدہ کا اتنا دودھ ضرور ہوگا کہ وہ بچہ پیے گا۔ آپ نے تل کا نام سنا ہوگا، تل کا آٹا لیں۔ اگر فرض کریں اس کا آٹا نہیں، آپ تل بازار سے لے کے اس کو کسی لنگری میں پیسنے کے بعد اس کو صفوف بنا دیں۔ ظاہر آج کل آٹا تو نہیں ملے گا، بہرحال آپ تل خریدیں، تل کو تھوڑا سا تل اس مقدار میں حسب ضرورت اس کو آپ کسی لنگری میں پیس کے باریک صفوف بنا لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ خریدنی ہے برانڈی۔ یہ بھی آپ انصاری کو جا کر بتائیں گے، برانڈی کا نام وہ آپ کو دے گا کہ برانڈی کیا ہوتی ہے۔ اس کو بھی آپ نے پیس کے باریک کر کے، جب یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں، ان کو مکس کر کے تھوڑا سا اس میں ظاہر آپ مکس کرنے کے لیے تھوڑا اس میں پانی ملائیں یا جو بھی کر کے اس دوائی کو، جس سے وہ دوائی مکس یعنی لیپ سی بن جائے۔ روز رات کو سوتے وقت وہ خواتین جن کا دودھ نہیں ہوتا وہ اپنی پستان پہ جس طرح کسی چیز کو لیپ کر لیتے ہیں، اس طرح لیپ کریں۔
چاندی دن اس طرح یہ کریں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کا دودھ خود بخود آ جائے گا۔ پھر دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ سفید زیرہ چاول میں ملا کر پکانا ہے، اور پکا کر آپ نے بچے والی خواتین کو کھلانا ہے۔ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ والدہ کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سفید زیرہ، یا آپ بازار میں جائیں اسی جس پنساری سے یہ دوسری چیزیں لیں گے، اس کو بتائیں گے سفید زیرہ دیں، وہ آپ کو سفید زیرہ دیں گے۔ اس میں کیا کریں، چاولوں میں ملا کے اس کو پکائیں، آپ پکا کے جس عورت کو اس طرح کے دودھ کا مسئلہ ہو اس عورت کو کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی دودھ آ جائے گا۔ دوسرا چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چنے کی دال رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، رات کو اسی طرح پڑی رہنے دیں جس طرح کہ فرض کریں بھگو کے آپ نے دودھ میں رات پورے چھوڑ دیں۔ صبح کے وقت تھوڑا سا چندن، یہ بھی آپ کو بازار سے مل جائے گی، اس کو لے کر آپس میں ملا کر اس کو صبح نہار منہ اس والدہ کو پلائیں جس کا دودھ نہ ہو، یا جن خواتین کا دودھ جم جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جن کا جو ہے نا دودھ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ دودھ جم جاتا ہے، یعنی ایک یہ بیماری ہے، تو اس طرح ان کا دودھ بھی جمع ہوا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور دودھ آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھ مختصر سی یہ چیزیں ہیں، یہ آپ لیں اور اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو والدہ کا دودھ نہیں ہوتا اس کا دودھ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا جن کا دودھ ہوتا ہے لیکن وہ دودھ کسی بیماری کی وجہ سے دودھ رک جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس سے صحیح ہوگا۔ اب بظاہر یہ چیزیں معمولی سی ہیں، پھر بندہ کوشش کرے بجائے ایسی مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کرنے سے یہ معمولی چیزوں کا اپنے گھر میں بیٹھ کے خود اپنا علاج کر سکتا ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میری آج تھوڑی سی ویڈیو یہ شارٹ ہے، آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھیں، اس کو سنیں، دوسروں کو بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی جس کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔